اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی سسٹرز، ابھی تک ہم نے جو تجوید کے جو مخارج ہیں وہ کور کیے تھے. ان میں الجوف، پہلے تجوید کی ڈیفینیشن سیکھی، اس کے بعد الجوف اور پھر الحلق، یہ دونوں ہم نے کور کر لیے تھے. آج کا جو مخرج ہے وہ ہے اللسان. اللسان کہتے ہیں زبان کو، اور یہ بنیادی جو مخارج ہے نا 5، ان میں سے ایک مخرج ہے، مطلب یہ ایک مین مخرج ہے. پوری زبان اللسان کہلائے گی. اور اللسان کو اب ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے. شروع کریں گے اقصی اللسان سے، جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. اقصی اللسان زبان کا پیچھے والا حصہ. وسط اللسان، وسط اللسان، پھر حافت اللسان، اور اس کے بعد طرف اللسان. زبان کا پیچھے کا حصہ اقصی اللسان، درمیان کا حصہ وسط اللسان، سائڈ کا جو کنارہ ہے، یہ جو سائڈ کے گرین کنارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، حافت اللسان. زبان کی جو نوک ہے اور یہ سارا حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کہیں گے طرف اللسان. اقصی لسان جو زبان کا پچھلا حصہ ہے، یہاں سے ہمارے پاس 2 حروف ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف. آپ کو یہ ایرو سے بھی نظر آ رہا ہوگا کہ 2 حروف آپ کی زبان کے پچھلے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اچھا، ایک چیز سوچ لیں کہ جب بھی کوئی آواز پیدا کرنی ہوتی ہے نا، کسی بھی چیز کی آواز کب پیدا ہوتی ہے؟ جب وہ کسی دوسری چیز سے ٹکراتی ہے. ٹھیک ہے، جو انسان کے کان سن سکتے ہیں جس آواز کو. تو 2 چیزیں آپس میں ٹکرائیں گی تو آواز پیدا ہوگی. اب زبان سے حروف کی آواز تو پیدا ہوتی ہے، لیکن کیا اکیلے ہم اپنی زبان کو ہلائیں گے تو کیا کوئی آواز آئے گی؟ میں اپنا منہ کھولوں اور زبان کو اوپر نیچے سائڈوں پہ کرتی رہوں، لیکن وہ کسی چیز کے ساتھ ٹکرائے نہیں، تو کیا آپ کی زبان سے کوئی آواز پیدا ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ٹکرانا ہے. تو ہم نے پڑھا کہ ہمارے منہ میں کیا کچھ ہوتا ہے. ہم نے یہاں پہ پڑھا نا، میں آپ کو واپس اس والی سلائیڈ پہ لے کے جاتی ہوں، تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو. جب ہم نے یہ چیز پڑھی بنیادی مخارج، فم میں نے آپ کو کہا تھا منہ کو کہتے ہیں. اس فم میں کیا چیز شامل ہے؟ اللسان شامل ہے، زبان. ہمارے منہ کے اندر حنک اور اسنان، ان پہ ذرا غور کریں. یہ ہے پیلیٹ اور یہ ہے دانت، اور پھر اس میں ظاہر ہے مسوڑے بھی شامل ہوتے ہیں. میں شفتین کی بات نہیں کروں گی کیونکہ وہ ہمارے ہونٹ ہیں. جب ہماری زبان سے کوئی حرف ادا ہوگا نا، اس کو یا تو حنک کے ساتھ مطلب پیلیٹ کے ساتھ ٹکرانا ہے تب آواز پیدا ہوگی، یا پھر اس کو دانتوں سے یا مسوڑوں کے ساتھ لگنا ہے، اس کے ساتھ ٹکرانا ہے تب آواز پیدا ہوگی. لسان بذات خود کوئی آواز پیدا نہیں کر سکے گی. ٹھیک ہے، آپ زبان کو اوپر کریں نیچے کریں، اس کو کہیں نہ کہیں ٹکرانا ہے. سو دیر از آلویز 2 parts آف دا مخرج. یہ آپ نے اس کانسیپٹ کو کلیئر رکھنا ہے. دیر از آلویز 2 parts آف دا مخرج، ناٹ جسٹ 1. اگر ہم 1 مخرج کی بات کریں گے خالی زبان کی تو وہاں سے آواز نہیں آئے گی. اب اقصی لسان کی طرف آ جائیں تو زبان کا جو پیچھے والا حصہ ہے، اس کو کہاں ٹکرانا ہے تو آواز آئے گی؟ قاف کی. جب آپ کہیں ق ق ق، تو آپ دیکھیں گی آپ کی زبان کا پچھلا حصہ آپ کے سافٹ پیلیٹ کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، وہاں ہٹ کر رہا ہے، تب قاف کی ادائیگی ہو پا رہی ہے. تو اقصی لسان پلس آپ کے پیلیٹ کا تعلق کا نرم حصہ سافٹ پیلیٹ، دونوں آپس میں ملیں گے تب قاف کی ادائیگی ہوگی. اس سے تھوڑا اندر آ جائیں، دیکھیں قاف گلے کے قریب ہے، یہ زبان کی جڑ ہے.
یہ جو حصہ ہے نا یہ زبان کی جڑ ہے، اور پھر آگے ہمارا گلا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جس کو آپ زبان باہر نکال کے نا آپ اس چیز کو محسوس بھی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو بالکل قاف جو ہے نا وہ اس کے قریب ہے، اندر کی طرف آ جائیں ہونٹوں کی جانب، یہ کیف ہے۔ دونوں کا مخرج اکثر لسان ہی ہے، لیکن قاف کے لیے پیورلی زبان کا پچھلا حصہ پیورلی نرم تالو کے ساتھ لگے گا، جبکہ تھوڑا اندر کی جانب آئیں زبان کا پچھلا ہی حصہ ہوگا، تھوڑا اندر مطلب ہمارے ہونٹوں والی جانب کیف کی ادائیگی ہوگی، اور اس کے لیے ہمارا جو دوسرا مخرج جہاں اس کو ٹکرانا ہے، سافٹ اور ہارڈ پیلٹ، یہ دونوں ہوں گے۔ سافٹ اور ہارڈ پیلٹ کا سے کیا مراد ہے؟ مطلب سافٹ پیلٹ اینڈ ہو رہا ہے، ہارڈ پیلٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، سخت تالو شروع ہو رہا ہے، اس کی جو اس کی حدود ہے نا وہ شروع ہو رہی ہیں، باؤنڈری لائن شروع ہو رہی ہے۔ ہیوی ہوگا، لائٹ ہوگا، کی، ٹھیک ہے۔ کیف، کیف، قاف ہیوی ہے، چونکہ زبان جب ہمارے سافٹ پیلٹ کے ساتھ لگتی ہے تو زبان کا پچھلا حصہ جب اوپر جائے گا تو ہیوینس آئے گی لیٹرز میں۔ زبان سینٹر سے بھی کرو ہوگی، آپ کو میں نے 4 چیزیں بتائی تھی ہیوینس کے لیے، تو سینٹر سے بھی زبان کرو ہوگی، پچھلا حصہ بھی اوپر اٹھے گا، آواز بھی ہمارے تالو کی جانب جائے گی، تو قاف ہیوی ہو جائے گا۔ کیف کا مخرج تو چونکہ ہمارا اوپر کا سخت اور نرم تالو ہے، لیکن زبان کرو نہیں ہوگی، زبان کے درمیان میں گہرائی نہیں آئے گی، لہٰذا کیف لائٹ ہے۔ آپ کہہ کے بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم ورڈ یوز کرتے ہیں کیز، کیز چابی جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیز، کیسے مخرج ہے اس کا بھی، کیز، کیف، کیف، کی، کو۔ اچھا یہاں مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ہم قاف اور کیف کو ملا دیتے ہیں، مطلب کوئی بیچ کا مخرج بولتے ہیں، کا، جو کہ ایک اردو ورڈ ہے، اردو پروننسیشن ہوتی ہے ہماری اردو لہجے میں، کا، تو پہلے والے قاف کو بھی کا کی طرح پڑھتے ہیں، کیف کو بھی کا کی طرح پڑھتے ہیں۔ تو عربی کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، ہم نے عربی کی طرح کی پروننسیشن کرنی ہے۔ عربی میں حالانکہ لکھا ہوا اردو میں بھی کافی ہوتا ہے، عربی میں بھی، لیکن پروننسیشن ڈیفرنٹ ہے، ادائیگی ڈیفرنٹ ہے، ایک کو لائٹ رکھیں ایک کو ہیوی کریں۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ وسط اللسان، زبان کا درمیانی حصہ، یہاں سے ہمارے پاس 3 حروف ہیں جو ادا ہوں گے، تینوں کا مخرج سیم ہی ہے، جیم، شین اور یا، ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے 3 حروف ہیں، ایک ہی مخرج ہے، لیکن پھر فرق کیا ہے؟ جیم کے لیے زبان کا درمیانی حصہ، دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا زبان اکیلے خود سے کوئی آواز پیدا نہیں کرے گی، اس کو کہیں نہ کہیں ٹکرانا ہے، تو ایک مخرج ہو گیا زبان کا درمیانی حصہ، اس کا دوسرا پارٹ ہمارا اوپر کا سخت تالو ہے، ہارڈ پیلٹ ہے، زبان کا درمیانی حصہ ہارڈ پیلٹ کو ٹکرائے گا تب آواز آئے گی۔ تو جیم میں زبان کا درمیانی حصہ وسط اللسان ہارڈ پیلٹ کو جا کے چپک جاتا ہے، آپ دیکھیں گی جیم کو آپ ساکن کر کے پڑھیں، اج، 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 اگر میں اس کو باؤنس کروں تو اج، 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 وسط اللسان ہمارے اوپر کے سخت تالو کو جا کے لگے گی، چپکے گی اس کے ساتھ، پھر ہمیں باؤنس کرنا پڑتا ہے تاکہ آواز جاری ہو سکے۔ شین اور یا، شین اور یا بھی جیم ہی کے مخرج سے ادا ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری جو زبان کا درمیانی حصہ ہے نا ہارڈ پیلٹ کو ٹچ نہیں کرتا، اس کے قریب چلا جاتا ہے، صرف زبان اٹھے گی، ہارڈ پیلٹ کے قریب جائے گی، اس کے ساتھ ٹکرائے گی نہیں۔ اش، دیکھیں آواز جاری ہو رہی ہے، چونکہ اس کے زبان کے درمیانی حصے میں اور ہارڈ پیلٹ کے درمیان میں ایک گیپ ہے۔ اب آواز میں نے آپ کو کہا ٹکرانے سے آتی ہے، تو یہ پھر آواز کیسے آ رہی ہے جبکہ ہماری زبان ہارڈ پیلٹ کے ساتھ ٹکرا نہیں رہی، تھوڑا اس سے نیچے ہی ہے، تو آواز آ رہی ہے ہماری سانس کے ذریعے، اس طرح، اش،
اش اش جو ہماری ووکل کورڈ سے آواز پیدا ہوئی تھی وہ سیدھی سیدھی مخرج سے گزرتی ہوئی اب آپ کو وہ پھیلی ہوئی آواز، ہماری جو شین کی آواز ہے نا ہوا کے ساتھ پورے اوپر نیچے پورے منہ میں پھیل کے آتی ہے باہر. اش شا شی شو مطلب دانتوں مسوڑوں یہ سب کے ساتھ وہ ٹکراتی ہوئی سیدھی باہر آتی ہے. یا میں بھی اسی طرح ہے. شین میں ہمارا زبان کا درمیانی حصہ زیادہ قریب ہوتا ہے ہارڈ پیلٹ کے، یا میں تھوڑا اس سے کم. زبان سینٹر سے اٹھے گی یا کے لیے ہارڈ پیلٹ کے قریب جائے گی لیکن پورا زیادہ قریب نہیں جائے گی. جیم میں ساتھ چپکتی ہے، اس کے بعد شین میں تھوڑا قریب رہتی ہے، چپکتی نہیں ہے. یا میں اور تھوڑا نیچے رہتی ہے، مطلب تھرڈ لیول پہ اب آ جائیں تو یا وہاں سے یہ ادا ہوگا ای یا ی یو. آپ نے ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ والی جو یا ہے نا یہ غیر مدی یا ہے، غیر مد والی یا ہے. یہ یا متحرکہ ہے یا لینہ والی ہے، لین والی ہے. جیسے ای بئی تئی سی لین والی یا ہے، یا غیر مدی یا جیسے یا ی یو جس کے اوپر حرکت آ جاتی ہے. یہ مد والی یا نہیں ہے. مد والی یا آپ کو پتہ ہے الجوف سے ادا ہوتی ہے، حروف المدہ الجوف سے ادا ہوتے ہیں. اور یہ غیر مدیہ ہے، زبان کے سینٹرل جو کہ وسط اللسان ہے وہاں سے ادا ہوگی. اچھا، ضاد کا مخرج تھوڑا سا ٹرکی ہے کیونکہ ادا کرتے وقت ہم کیا کرتے ہیں نا کہ زیادہ تر دال کو ادا کرتے ہیں ہیوی کر کے اور سمجھتے ہیں کہ ضاد ادا ہو رہا ہے. تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جو ضاد کا مخرج ہے وہ ہماری زبان کا پچھلا کنارہ ہے اور کناروں کو کہتے ہیں حافہ. زبان کے کناروں کو یہ سارا یہاں سے شروع کریں، یہ بالکل یہ سب لے جائیں یو شیپ میں تو یہ حافہ ہے. یہ صرف ٹپ ہوتی ہے، اس کو رأس اللسان بھی کہتے ہیں، طرف اللسان بھی، زبان کی نوک کو تھوڑا سا اس کا اوپری حصہ یہ سارا اس میں شامل ہے. لیکن یہاں سے لے کے یہاں تک، پھر یہاں سے لے کے یہاں تک یہ کنارہ ہے زبان کا. اور جس طرح میں نے کہا اس کو حافہ کہتے ہیں، حافت اللسان. تو آپ اسی ٹرم کو یاد کر لیں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو حافت اقصل حافہ مطلب زبان کا پیچھے والا کنارہ رائٹ بھی ہو سکتا ہے، لیفٹ بھی ہو سکتا ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، یا صرف لیفٹ بھی ہو سکتا ہے. ضاد کی ادائیگی کے لیے زیادہ کامن یہی ہے کہ لیفٹ حصے سے ضاد آسانی سے ادا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، وہ صرف لیفٹ سائڈ سے بھی ضاد ادا کر لیتے تھے، رائٹ اینڈ لیفٹ سے بھی کر لیتے تھے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ نے ان کو توفیق دی ہے کہ وہ ضاد کو ادا کر سکتے ہیں دونوں طرف سے. لیکن کامن پریکٹس اور جو آسان طریقہ ہے وہ لیفٹ سائڈ کا کنارہ آپ کا جو زبان کا ہے وہاں سے آپ ادا کریں تو ضاد آرام سے ادا ہو جائے گا. تھوڑی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. اچھا، اس کو پھر کہاں ٹکرانا ہے؟ اس سائڈ پہ یہ جو زبان کی ہمارا پچھلا کنارہ ہے اس کے اپوزٹ کیا چیز آتی ہے؟ جب ہم اپنا منہ بند کرتے ہیں ہماری زبان ہمارے اوپر تالو کے ساتھ لگ کے چپک جاتی ہے. تو زبان کا یہ کنارہ آپ ذرا سوچیں ہمارے دانتوں کے کون سے حصے کی جانب آتا ہے؟ ہماری داڑھیں ہوتی ہیں نا اور اس کے مسوڑے. تو یہ جب اوپر ہمارے تالو کے ساتھ لگے گی نا زبان تو یہ والا حصہ ہمارے اوپر کی داڑھیں اور اس کے جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ لگے گا. تو لہٰذا زبان کا پیچھے کا کنارہ اقصى الحافہ بالمقابل مطلب اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ ہماری ادراس العلیہ مطلب اوپر کے جو مسوڑے ہیں نا ان کے ساتھ جب لگتا ہے تو ضاد ادا ہوتا ہے. آگے چل کے نا میں آپ کو اس کی پریکٹس بھی بتاتی ہوں پکچرز کے ساتھ. بس ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ زبان کیا کہنا چاہ رہی ہے، یہاں پہ میں نے کیا لکھا ہے، یہ سب کیا ہے، میں تھوڑا یہ ایکسپلین کر رہی ہوں. یہ ضاد کا مخرج ہو گیا. یہ نزدیک کا کنارہ، یہ جو پنک لائن آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ ابھی بھی زبان کا کنارہ ہی چل رہا ہے لیکن یہ نزدیک کا کنارہ ہے، یہ دور کا تھا یہ نزدیک کا ہے. تو زبان کا نزدیک کا کنارہ یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ٹپ بھی اس کے اندر ہی شامل ہو جاتی ہے.
اس کو کہتے ہیں ادن الحافہ. یہ تھا اقصى الحافہ، ادن الحافہ نزدیک کا کنارہ. یہاں سے لام ادا ہوتا ہے. ال پڑھیں گی، ال تو آپ محسوس کریں گی آپ کی زبان کا یہ والا کنارہ استعمال ہو رہا ہے. اگین کس جگہ پہ ٹکرا رہی ہے زبان؟ آپ کے اوپر کے جو فرنٹ کے جو دانت ہوں گے وہ کتنے ہوں گے وہ بھی اب آپ دیکھیں گی. یہ وہاں پہ جب لگے گی نا آپ کے اپر گمز کے ساتھ تو وہاں سے لام ادا ہوگا. اب آ جاتی ہے بات طرف لسان کی. دیکھیں طرف لسان جو ہماری زبان کی نوک ہے اور اس کا تھوڑا اوپری حصہ، زیادہ تر حروف زبان سے اسی جگہ سے ہی ادا ہو رہے ہیں. دیکھیں کتنے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طرف اللسان سے کل 11 حروف ادا ہوتے ہیں. طرف اللسان جو کہ ہماری زبان کا نوکیلا حصہ ہے، وہ ہمارے جب آپ اپنی زبان کو اوپر اٹھاتے ہیں تو فرنٹ کے جو دانت ہوتے ہیں نا، اپر گمز یا فرنٹ کے دانت یا اس کے مسوڑے، وہاں پہ لگتا ہے. اب یہ زبان ہمارے پیچھے داڑھوں پہ تو نہیں لگے گی. اب دیکھیں اس کے اوپر کیا ہے، کس جگہ پہ یہ لگ سکتی ہے زبان، تو سامنے کے جو دانت ہیں نا اس کے پیچھے ہی لگے گی. تو جب آپ پڑھتے ہیں جیسے ان، ن ن ن ن، تو یہ آپ کے اپر گمز کے ساتھ آپ کی زبان کی یہ نوک لگ رہی ہے، طرف اللسان لگ رہا ہے. تو یہ نون کا مخرج ہو گیا. ار 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 ر ر ر. تو کہاں لگ رہی ہے آپ کی زبان؟ یہی والا حصہ زبان کا آپ کے اپنے اوپر کے اپر گمز، اوپر کے مسوڑوں سے لگ رہا ہے، تو را ادا ہو رہا ہے. تو 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 تو. طرف اللسان آپ کے اوپر کے جو سامنے کے دانت ہیں ان کے مسوڑوں سے لگے گی یا ان کے جڑوں سے لگے گی، دانتوں کے جڑوں سے، تو تو ادا ہوگا. اسی طرح د د د د ت ت ت کہاں لگ رہی ہے زبان؟ سیم جگہ پہ لگ رہی ہے. تو دال اور تا کا سیم ہی مخرج ہے، ایک ہی جگہ زبان لگ رہی ہے. تو صرف ہیوی ہے، یہ دونوں لائٹ ہیں. یہ مفخم ہے، یہ مرقق ہے. و اب یہ ہم نوٹ کریں گی. وا کے لیے آپ کو زبان کی نوک ذرا باہر رکھنی پڑے گی. آپ کے اوپر کے جو سامنے کے دانت ہیں ان کے کناروں پہ رکھیں اپنی زبان کی نوک، تھوڑا باہر لے کر آئیں اور وا 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 وا. یہ ہیوی ہے تو زبان کی نوک کو باہر رکھتے ہوئے آپ پڑھیں گی. ذال اور سا لائٹ ہے تو اس طرح ان دونوں کا بھی پروننسیشن ہوگا. سا میں آپ کو تھوڑی ایئر فلو لے کے آنی ہے، ہوا کا جو رخ ہے وہ باہر کی جانب رکھیں تو سا ادا ہو جائے گا. تو یہ زبان کو تھوڑا میں نے ایکسپلین کر لیا کہ کس طرح ان کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ان حروف کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کرنا ہے. مزید دیکھیں اب آپ اقصی لسان. اب آپ ان پکچر سے دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر مخرج کے زبان کے اوپر اس کے 2 حصے ہیں، مطلب 2 پارٹس ہیں، مخرج کے 2 پارٹس ہیں. زبان اکیلے کوئی آواز پیدا نہیں کرے گی، اس کو کہیں نہ کہیں ٹکرانا ہے. تو قاف کا میں نے آپ کو مخرج بتایا تھا کہ اقصی لسان جو زبان کا پچھلا حصہ ہے، دیکھیں یہ اٹھ کے کہاں جا کے لگی ہے. یہ جو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ سارا سافٹ پیلٹ ہے اور یہ زبان کی پشت ہے، زبان کا پیچھے کا حصہ. اب آپ اس کو ادا کرنے کے لیے، زبان کی یہ پوزیشن لے کے آنے کے لیے یہ کہہ کے دیکھیں اور قلقلہ نہ کریں، باؤنس نہ کریں، اس مخرج پہ آ کے نا اپنی زبان کو روک لیں. آپ کی زبان کی پوزیشن یہی ہو جائے گی. اق اق. تو کیا محسوس کر رہی ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو میوٹ رکھتے ہوئے یہ پڑھیں اق، یہ زبان آپ کی پیچھے لگ گئی، یہاں پہ خود بخود سے کرو آ گیا، گہری ہو گئی. اب آپ اس کو چھوڑیں گی اق او اق اق. اب یہ آواز آپ کی اوپر آپ کے اس ہارڈ پیلٹ کی جانب اٹھ رہی ہے، تو ایک گونج سی آپ کے کانوں کو بھی سنائی دے گی کہ منہ میں ایک گونج سی پیدا ہوئی ہے، ایکو پیدا ہوئی ہے. اق او 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 او. منہ کو کم کھولتے ہوئے یہ پریکٹس آپ کر سکتے ہیں. پیورلی نرم تالو کے ساتھ، سافٹ پیلٹ کے ساتھ آپ کی زبان کی جڑ لگے گی، قاف ادا ہوگا. اسی وجہ سے یہ ہیوی بھی ہے. قی قو. اور آپ دیکھیں
اگر آپ اس کو باؤنس نہیں کرتے نا تو آپ کی آواز بند ہو جائے گی. جیسے اک کہا تو اب یہاں سے آواز نکلی ہے، اوپر گئی ہے، اب اس کو باہر نکلنے کے لیے جگہ ہی نہیں مل رہی، یہاں سے تو بند ہو گیا. آپ اس باریک نقطے کو ذرا سوچیں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے قاف ادا کرنا ہے. کچھ لوگ قلقلہ نہیں کرتے نا تو اس کی پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ آواز بند کر لیتے ہیں. آواز یہاں سے اوپر اٹھی ہے تو اب اس کو باہر جانے کا تو جگہ ہی نہیں ہے، یہ بند ہو گیا مخرج. یہ سارا زبان نے یہاں آ کے اس کو بلاک کر دیا، اس کے پیسج کو. تو پھر ہم اسی لیے باؤنس کرتے ہیں اقو اقو اقو، تاکہ قاف سنائی دے، ورنہ وہ بلاکڈ ہے، اس کی آواز بند ہو گئی ہے. اچھا جی، یہ اکثر لسان تھا. اب آپ یہاں دیکھیں کیف، اس کے لیے بھی زبان پیچھے سے اٹھے گی، یہ بھی اکثر لسان کا ہی حرف ہے لیکن اس میں ہیوینس نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ زبان تو پیچھے سے اٹھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کرو نہیں آ رہا، یہاں کوئی کرو نہیں ہے، آواز سیدھا سیدھا باہر آ سکتی ہے. پہلی بات یہ ہیوی نہیں ہے، لائٹ ہے. دوسرا نقطہ جو پہچاننے کا ہے، زبان یہاں سے پیچھے سے اٹھ کے یہ دیکھیں نرم اور ہارڈ جو سخت تالو ہے دونوں سے چپکی ہوئی ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں، یہ سارا سافٹ پیلٹ کا ایریا تھا، یہاں پہ سافٹ پلس ہارڈ پیلٹ کا ایریا ہے. جب ہم کہتے ہیں ک ک ک ک، اس وجہ سے اب آپ کی زبان تھوڑی آگے کو ہے، یہاں پیچھے کو اس کو نہیں ٹچ کیا ہوا. اوکے، کیا ہم اس کو باؤنس کریں گے؟ یہاں پہ بھی تو آواز باہر نہیں نکل پا رہی، یہاں دیکھیں آواز بلاک ہے، یہاں پہ بھی باہر نہیں نکل پا رہی. تو کیا ہم اک اک کیا یہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. تو جو لوگ پڑھتے ہیں نا اکبر اکبر اکلا، وہ غلط پڑھتے ہیں. اس پہ ہمیں قلقلہ نہیں کرنے کی ضرورت، باؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس پہ ہم ذرا سا اس کو کہیں اک، صرف اپنی ہوا سے نا منہ میں ایئر فلو جو ہم لے کے آتے ہیں اس سے ہی چھوٹ جائے گی، ہماری زبان نیچے آ جائے گی اور آواز باہر آئے گی. اک اک اک، اتنا کافی ہے، اس کو اک کر کے نہیں پڑھنا. کیف اور قاف میں یہ فرق ہے، آواز آپ کی باہر کو نیچے کو رہے گی، تالو کی جانب نہیں اٹھے گی، اس لیے یہ لیٹر لائٹ رہے گا. اوکے، آئی تھنک کہ یہ کلیئر ہو گیا ہے. میں آگے بڑھتی ہوں وسط اللسان کی طرف. اب دیکھیں وسط اللسان بالمقابل اوپر نرم، اوپر تالو کا درمیانی حصہ. تو دو چیزیں ہیں مخرج کی، ایک یہ اس کو کہاں لگنا ہے؟ اوپر تالو کے درمیانی حصے پہ لگنا ہے. وسط اللسان کا حصہ کون سا ہے؟ یہ والا ہے، یہ والا حصہ ہے. اور یہ آپ کا پیورلی ہارڈ پیلٹ ہے، سخت حصہ آ گیا، اور پیلٹ کا بھی سینٹرل والا حصہ. ٹھیک ہے. جیم میں چونکہ آواز بلاک ہو جاتی ہے جب ہم اس کو سکون سے پڑھتے ہیں، ہماری جو آواز ہے نا یہاں پہ آ کے بلاک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ایرو یہاں آ کے رک گیا ہے. آپ پڑھیں تجری تجری، آپ نے قلقلہ نہیں کرنا کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ آواز بلاک کیسے ہوتی ہے، یہاں پہ آ کے ٹھہر کیسے جاتی ہے. اس لیے آپ اس کو بلاک رکھتے ہوئے ہی پڑھیں تاکہ آپ سیکھ سکیں. یہاں پہ آ کے آپ کی زبان رکے گی، آواز بلاک ہوگی. تجری تجری. اب چونکہ یہ ایک نارمل پروننسیشن نہیں، جیم کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، ہمیں اس کو باؤنس کرنا پڑے گا تاکہ آواز چھوٹے، یہ ہماری زبان نیچے آئے اور آواز باہر کو آ سکے. تو ہم کیا کریں گے؟ تجری تجری. جو لوگ اس کو پروناؤنس اس طرح کرتے ہیں تجری تجری، وہ غلط پڑھتے ہیں. آپ اس کو ایک دفعہ بلاک ہونے دیں آواز کو،
پھر آپ اس کے اوپر قلقلہ اپلائی کریں، مطلب باؤنس کریں آواز. تج 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 اج 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 تج تجری. اس کو اسی طرح ہی پڑھا جاتا ہے، تجری تجری، یوں نہیں. اج 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 مطلب آپ اپنی زبان کو پیلٹ کے ساتھ چپکا ہی نہیں رہے، ہلکا سا لگتا ہے آپ نیچے لے آتے ہیں. اس کو پوری طرح چپکانے دیں، اپنے مخرج کو وہ ٹچ کرے، پھر باؤنس کر کے نیچے لے آئیں. تجری. اور یہ ایک لائٹ لیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں، زبان کی پشت نیچے ہی ہے اور یہاں سے کوئی کرو بھی نہیں ہے، سیدھا سیدھا آواز باہر آ سکتی ہے. لائٹ لیٹر ہے، باریک پڑا جانے والا. سیم جگہ سے ہی دیکھیں شین ہے اور یا بھی ادا ہو رہا ہے، اور لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ اب زبان تو اٹھے گی آپ کے ہارڈ پیلٹ کی جانب، لیکن ایک گیپ ہے، یہاں پہ ایک گیپ ہے، وہ ہارڈ پیلٹ کو ٹچ نہیں کر رہی. اس میں اور اس میں یہی فرق ہے، حالانکہ یہ تینوں حروف کا مخرج سیم ہی ہے. وسط اللسان شین اور یا میں آواز جاری رہتی ہے، آواز بلاک نہیں ہوگی. آپ کو اس کو باؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اش 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 اس طرح نہیں پڑھنا. اش 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 یوں کر کے آواز کو جاری رکھیں. شا شی شو. یشربون یشربون. تشکرون تشکرون. جو شین کی آواز ہے پورا پھیلتی ہے منہ میں، آپ کی اوپر کے دانت، نیچے کے دانت، پورے ان سب سے ٹکراؤ ہوتا ہے آپ کی ہوا کا، سانس کا، آواز کا، جس سے پھیلی ہوئی شین کی آواز سنائی دے گی آپ کو. اش. اس کو آپ نے شورٹ نہیں کرنا. یشربو یشربو یوں نہیں، آپ اس کو پھیلنے دیں، جاری رکھیں آواز. اچھا یا بھی اسی طرح ہی ہے. ای ای ایاک ایاک. جو لوگ زیادہ دباؤ سے اپنے وسط اللسان کو اپنے پیلٹ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ای ای ایاک. یا کے مخرج کو جیم اور شین سے ملا دیتے ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کو اٹھائیں، یہاں سے اپنی زبان کو اٹھائیں، لیکن اتنا نہ اٹھا دیں کہ وہ آپ کے پیلٹ کے قریب قریب زبردستی جا کے لگ رہی ہے اور جیم اور شین کے مخرج کے ساتھ مکس اپ ہو رہی ہے. یا کے لیے ایا ایا یا یعلمون یعلمون یوں. یہ تینوں حروف لائٹ ہیں اور ان کو لائٹ ہی کرنا ہے. یا نہیں پڑھنا، یا یا لائٹ رکھتے ہوئے. تو جی یہ ہمارا یہ والا مخرج ہو گیا کلیئر. اور حافت اللسان امپورٹنٹ ہے. حافت اللسان سے جو کہ ہمارا اقصل حافہ ہے، مطلب زبان کا پیچھے کا کنارہ، اس کو ادرا سے علیا کے ساتھ لگنا ہے، یعنی ہمارے جو اوپر کے مسوڑے ہیں ان کے ساتھ لگے گا. دیکھیں وہی والی گرین کلر کی یہاں پہ بھی یہ مارکنگ ہوئی ہے، یہ لام کا مارکنگ ہے. لام کے لیے یہ گرین والا ضاد کا مخرج ہے، لیکن ضاد کی ادائیگی دیکھیں ہم خالی اپنے زبان کے کناروں کو پیچھے سے اٹھا کے اپنے مسوڑوں سے نہیں لگا سکتے. جب ہم اپنی زبان کو اٹھائیں گے تو وہ پوری ہی اٹھے گی جس طرح آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے. تو پہلے تو اپنی زبان کے سارے کناروں کو اوپر کے سارے مسوڑوں سے لگا لیں جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، اور زبان کو نیچے نہیں اب اتارنا. جب زبان اوپر یوں لگ جائے نا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آواز بھرنا شروع کریں. ٹھیک ہے، آواز بھرتے رہیں وہ ساری یہاں کلیکٹ ہو جائے گی ٹوگیدر ود دا ایئر. ٹھیک ہے، آپ کی جو سانس ہے وہ بھی اور آواز وہ ساری یہاں پہ آپ نے پمپنگ کر لی، آپ نے یہاں پہ بھر لی. اب آپ کو نا ایک پریشر سا محسوس ہوگا، کس جگہ پہ؟ آپ کے ادراس علیا پہ، مطلب اوپر کی جو مسوڑے ہیں نا اس جگہ پہ جو تھے، یہ والے جو مسوڑے ہیں، یہ والے جو مسوڑے ہیں، یہاں پہ آپ کو ایک پریشر سا محسوس ہوگا، کیونکہ اب آپ نے یہاں پہ لوڈ جو کر دیا، اپنی آواز کو بھر لیا، سانس بھی ساتھ ساتھ ہی ہے، تو اب زبان لوڈیڈ سی محسوس ہو رہی ہے. جب اس پہ لوڈ پڑے گا کیا ہوگا، زبان اس پریشر میں نا تھوڑا سا آگے کو پھسلے گی بھی. جیسے ایک ٹرین ہے، ٹرین میں کیا ہوتا ہے، اسٹیم بھرتی ہے تو وہ آگے کو پھسلتی ہے.
تو ہم اپنی زبان میں بھی نا، زبان اور پیلٹ کے درمیان میں اپنی آواز کو جب بھر لیتے ہیں، ساتھ میں وہ سانس بھی وہاں پہ بھری ہوئی ہے، ہماری زبان پھسل کے ذرا سا آگے کو بھی آتی ہے اور لوڈڈ سا محسوس کرتی ہے، سارا پریشر آپ کا اس طرف محسوس ہوگا، زبان کے کناروں پہ آپ کو محسوس ہوتا فیل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اسی پریشر کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے ب دو بئی یہ آواز پیدا کرنی ہے بڑے طریقے سے۔ پہلے جیسے بوتل ہے نا، بوتل فیزی ڈرنک والی، جس کو ہم بوٹل اوپنر سے کھولتے ہیں تو ایک دم سے ٹک کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، بوٹل اوپنر کے لیے۔ تو آپ نے بھی اپنی زبان کو یہاں سے بعد میں اتاریں نیچے، اس حصے سے نا زبان کو بعد میں نیچے کریں، پہلے پچھلے والے حصے پہ پریشر رکھتے ہوئے بو دو بئی اس طرح سے اس کو ادا کریں۔ چونکہ یہ ایک ہیوی لیٹر ہے تو آواز پیلٹ کی طرف جائے، تو اتنا آپ نے جو بیچ میں پریشر سا کریٹ کیا ہوا ہے نا، اسی پریشر سے بعد ادا ہوگا۔ جب بعد ساکن ہوتا ہے نا، تو جو زبان میں نے آپ کو بتایا پریشر سے تھوڑا سا آگے کو پھسلتی ہے، تو وہ آپ نے اس کو اسی طرح ہی پھسلنے دینا ہے۔ آپ کو آپ کی آواز منہ کے اندر رکھتے ہوئے جاری رہتی ہوئی محسوس ہوگی ملی سیکنڈز کے لیے، ایسے اور یوں، شاید آپ کو سنائی دے، اور با دو بی اور یوں۔ تھوڑی پریکٹس کے ساتھ اور اس کو مزید سمجھ کے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اوکے جی، دانتوں کو جاننا ضروری ہے۔ میں نے بہت ہی آسان طریقے سے جو مجھے سمجھ میں آیا، میں نے یہ پکچرز ڈھونڈی نیٹ سے اور کلرز ان کے اندر بھرے تاکہ میں آپ کو پریکٹیکلی دکھا سکوں کہ دانت کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں مخرج میں۔ تو دیکھیں، سامنے کے جو دو دانت ہیں نا، اوپر کے بھی اور نیچے کے بھی، وہ میں یہاں لے آئی ہوں۔ تو ان کو کہتے ہیں ثنایا علیا اوپر کے، ثنایا سفلا نیچے کے، اوپر کے سامنے کے دو دانت اور نیچے سامنے کے دو دانت، صرف دو دو کو ہی گنے۔ ثنایا ہم دانت کو کہتے ہیں، سامنے والے دانتوں کو، علیا اوپر کے، سفلا نیچے کے۔ اچھا جی، یہ کاؤنٹ ہو گئے اوپر کے اور نیچے کے دو دو دانت۔ اب ایک ایک اور پکڑ لیں سائڈ سے، اب کاؤنٹ کریں، 1 2 3 4۔ تو یہ سامنے کے جو 4 دانت ہیں نا، ان کو کہتے ہیں رباعیات۔ دیکھیں اربع کہتے ہیں 4 کو عربی میں، اربع اسی سے یاد کر لیں، سامنے کے 4 دانت رباعیات۔ ایک ایک اور ایڈ اپ کر لیں، یہاں سے یہاں تک انیاب، ٹھیک ہے، انیاب۔ اچھا، جب میں نے پہلی دفعہ یہ سنے تھے تو مجھے بڑا مشکل لگا تھا کہ دانت تو سارے مکس اپ ہو رہے ہیں، کافی سارے نام تھے ان کے، تو میں نے نا اپنی نیسیز کے نام کی طرح ان کو یاد کیا تھا، پھر ان کو مزید موڈیفائی کیا۔ ثنا سے ثنایا، رباب سے رباعیات، نایاب سے انیاب، یوں میں نے ان کو یاد کیا تھا۔ اور پھر میں نے ان کو گنا تھا، اچھا یہ سامنے سے اس کو اس طرح سے، پھر ایک ایک اور ایڈ کر لو، پھر ایک ایک اور ایڈ کر لو، تو یہ نام مجھے اس طرح بڑے آسانی سے یاد ہو گئے۔ جب یہ یاد ہو گئے نا، اب ضاحک وہ والے دانت ہیں جہاں سے ہماری داڑیں شروع ہوتی ہیں، مطلب پہلی داڑھ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں تک یہ سب دانت ہی ہیں سامنے کے، یہاں سے پہلی داڑھ شروع ہوتی ہے، ضاحک۔ اور ضاحک کہتے ہیں ہنسنے کو بھی، اسمائل کرنے کو بھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمائل کرتے تھے نا، تو وہ اتنا اسمائل کرتے تھے کہ ان کے یہ ضاحک کے دانت نظر آتے تھے، وہ کہکا نہیں لگاتے تھے، وہ صرف اسمائل کرتے تھے، مسکراتے تھے۔ تو ان کے جو لکھا گیا ان کے بارے میں کہ وہ کتنا اسمائل کرتے تھے، اتنا کہ ان کے یہ ضاحک کے دانت